الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم بالله وأخشاكم به أو كما قال الإسلام. میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو انسان کی ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہیں۔ ہوا، پانی جیسی نعمتیں بھی انسان کی ضرورت کے لیے ہیں۔ جتنے بھی نباتات ہیں اور جمادات ہیں، حیوانات ہیں، مادیات ہیں، سونا چاندی ہے اور پیسہ اور کپڑا ہے، یہ سب انسان کی ضرورت کے لیے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہو کہ اس سے انسان جو ہے وہ بڑا عزت والا بن جائے اور اس کو اس سے خصوصیت حاصل ہو جائے اور وہ بڑا مکرم بن جائے۔ دنیا کے اندر اور دنیا کی چیزوں کے اندر ایسی طاقت اور استعداد نہیں ہے۔ انسان کو بڑا بنانے کے لیے اور انسان کو خصوصیت دینے کے لیے اور انسان کو اعلیٰ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے۔ دین سے انسان کے اندر خصوصیت آتی ہے اور دین سے انسان کے اندر تکریم پیدا ہوتی ہے، وہ قابل تکریم بنتا ہے۔ اور دین سے انسان اونچا ہوتا ہے۔
یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس چیز کو بتایا ہے۔ دنیا خود گری پڑی چیز ہے، اور دنیا ایک فانی چیز ہے، ناپائیدار چیز ہے، اور دنیا خود ایک ختم ہونے والی چیز ہے، اور انسان بھی دنیا کے اندر سے ایک عارضی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لہذا دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ سب دنیا کے اندر ہی رہ جاتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسے کو قابل تکریم سمجھتا ہے، تو اس کی موت سے وہ پیسہ دنیا کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اور اگر لباس ہے اور لباس سے وہ اپنے آپ کو قابل عزت بنانا چاہتا ہے، وی آئی پی بنانا چاہتا ہے، اور خصوصیت لینا چاہتا ہے، تو موت کے وقت لباس کو بھی اتار دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مکان کو قابل عزت سمجھتا ہے اور قابل خصوصیت سمجھتا ہے، تو موت کے وقت اسی مکان سے اس کا دروازہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آوازیں آتی ہیں اس مکان سے اور اس مکان کے رہنے والوں سے کہ بھائی بہت وقت ہو گیا، اب اس میت کو اٹھا کر یہاں سے لے جائیں، اور اس کا زیادہ رہنا یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس کا جنازہ پڑھائیں اور اس کو دفن کر دیں۔ تو مکان بھی انسان پر چھوٹ گیا، پیسہ بھی یہی رہ گیا، اور لباس بھی اتار دیا گیا، یہاں تک کہ بعض اوقات لباس کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کر پھاڑ کر جسم سے الگ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان دنیا کے اندر تعلقات کو بڑا سمجھتا ہے اور تعلقات کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور قابل وقت سمجھتا ہے، تو موت کے وقت وہ تعلقات بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کی قبر پہ جانے والا بھی کوئی نہیں رہتا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کی کوئی نسبت اٹھا لے وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو لہذا وہ چیز انسان کے لیے قابل وقوع نہیں ہے، قابل عزت نہیں ہے، قابل تکریم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کے لیے اور انسان کو بڑا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا، دین عطا کیا ہے، اور دین کے اندر بھی تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑا بناتی ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خاندان بھی انسان کی خصوصیت کی کوئی چیز نہیں ہے، بڑے خاندان کا ہونا
اور اونچے خاندان کا ہونا یہ بھی کوئی مفرد کی چیز نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ ایک تعارف کے لیے ہے، یہ ایک تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ عزت کی چیز ہے، تقویٰ عزت کی چیز ہے، اللہ کا خوف یہ عزت کی چیز ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے اوپر ڈالنا یہ عزت کی چیز ہے۔ اپنی زندگیوں سے خواہشات اور حرام کو نکالنا یہ عزت کی چیز ہے، یہ عزت کی چیز ہے۔ خواہشات انسان کو بڑا نہیں بناتی، جیسے کہ آج دنیا کے اندر ایک اسٹیٹس چل رہا ہے اور دنیا کے اندر ایک چال چل رہی ہے کہ خواہشات والے کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور خواہشات والے کو قابل عزت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک دنیا کی روش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قیمت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اور تقویٰ دیا، دین اور تقوی سے اللہ کی نگاہ کے اندر انسان کی قیمت ہوتی ہے۔ اس وقت میں دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں، کافر ہیں، اور دنیا کے اندر ان کی بڑی آؤ بھگت ہے، اور دنیا کے اندر ان کی بڑی چلتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، یہ جو کفار دنیا کے اندر آ جا رہے ہیں اور ان کے قافلے آ رہے ہیں، تجارتیں ہو رہی ہیں اور دنیا کے اندر مال و متاع ایک دوسرے کے ملکوں میں منتقل ہو رہا ہے، فرمایا کہ اے نبی جی آپ اس دھوکے کے اندر نہ آئیں۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، فرمایا کہ یہ جتنا بھی ہو جائے یہ ایک وقتی متاع ہے، تھوڑی سی متاع ہے۔ جتنی انسان کی زندگی ہے اتنی ہی انسان کی یہ متاع ہے، متاع قلیل۔ اور زندگی تھوڑی ہے تو متاع بھی تھوڑی ہے، زندگی تھوڑی ہے کیونکہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کو اصل بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلے گئے، گویا کہ موت پہلے تھی، اور بعض دنیا کے اندر آتے ہی مرے گئے ہیں، ان کو زندگی کا ایک سانس بھی میسر نہیں آیا اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور بعض دور کے اندر چلے گئے، بعض بچپن کے اندر چلے گئے، اور بعض عین جوانی کے اندر چلے گئے، اور بعضوں کو کچھ عمر نصیب ہوئی تو کوئی 50-60 سال گزار کر چلے گئے۔ متاع قلیل، یہ تو ایک تھوڑی سی متاع ہے، تھوڑا سا سامان ہے، تو یہ اصل نہیں ہے، اور زندگی بھی اصل نہیں ہے، موت اصل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان کیا ہے اور زندگی کو بعد میں بیان کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، تو موت
تو پہلے بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کائنات کی چیزیں ہیں، یہ اس کی طرف آج ایک دنیا بھاگ رہی ہے اور اس کو اپنے لیے ایک خصوصیت سمجھ رہی ہے، اپنی پرسنالٹی سمجھ رہی ہے، اپنا وقار سمجھ رہی ہے۔ یہ ایک وقتی چیز ہے، متاع قلیل، یہ ایک وقتی چیز ہے، یہ عارضی چیز ہے، اور یہ ایک برتنے کی چیز ہے۔ جتنی بھی دنیا بن جائے، انسان اس کو برت لیتا ہے، اس کے بعد اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وقتی برتنے کی چیز ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ وہ دلوں کے اندر تقویٰ ہے، ایمان ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ایمان کی روشنی ہے، دین کی روشنی ہے، اور آخرت کی فکر کی روشنی ہے۔ یہ چیز انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، دن میں بھی رہتی ہے، رات میں بھی رہتی ہے، اور شہر میں بھی رہتی ہے، بیابان جنگلوں کے اندر بھی رہتی ہے۔ جہاں پر بعض دفعہ انسان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، صحراؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر کوئی چیز ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا دین اس کے ساتھ ہے اور ایمان اس کے ساتھ ہے۔ کتنے لوگ جنگلوں کے اندر مر گئے اور ان کو جانوروں نے کھا لیا، لیکن دین کے ساتھ مر گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ کتنے لوگ سمندروں کے اندر ڈوب گئے اور مچھلیوں کے غذا بن گئے، لیکن اگر دین کے ساتھ چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو دین اور ایمان یہ انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے کی چیز ہے۔ لہذا اسی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بڑا بننے کی چیز بنایا ہے۔ اس کے اندر قابلیت ہے کہ وہ انسان کو بڑا بناتی ہے، مال کے اندر قابلیت نہیں ہے۔ فرعون ایک زمانے تک بادشاہ رہا اور اللہ کا دشمن رہا۔ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، اور دنیا کے اندر بڑے ان کے نام ہوں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الکافرین ان اللہ يحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، تقوی والوں سے اللہ کو محبت ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست جو ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی چیز ہے، اور تقویٰ جو ہے اور اللہ کا ڈر اور ایمان کی روشنی، یہ موت کے وقت بھی انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ جس وقت میں مال جدا ہو رہا ہے، اولاد جدا ہو رہی ہے، اور جائیداد جدا ہو رہی ہے، سرمایہ جدا ہو رہا ہے، اور تعلقات جدا ہو رہے ہیں، اور اس موقع پہ دین اس کے ساتھ، ایمان اس کے ساتھ ہے، ایمان اس کے ساتھ، یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اسی ایمان کی روشنی کے ساتھ قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اب اس ایمان کی وجہ سے اور اس دین کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے قبر کے اندر، آخرت کے اندر بھی اس کی عزت ہو رہی ہے، فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہیں، جنت کی خوشبوئیں دی جا رہی ہیں، قبر کو کھولا جا رہا ہے، حساب کتاب میں آسانی ہو رہی ہے۔
یہ سارا نظام اس کے ساتھ چل رہا ہے، دین کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب ایک جو ہے جماعت متقیوں کی، اللہ والوں کی، وہ بن کر فرشتوں کی آؤ بغت میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب جنت کے دروازے میں پہنچیں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ جنت میں اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب آپس کے اندر ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک جو چیز انسان کو عزت دے رہی ہے اور انسان کو قابل عزت بنا رہی ہے، وہ اس کا دین ہے، اس کا دین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں دین کی وجہ سے عزت ہو، میدان حشر میں دین کی وجہ سے عزت ہو، اور جنت میں دین کی وجہ سے عزت ہو، اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں اللہ تعالیٰ دنیا کو عزت والا بنا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے نزدیک پسندیدہ لوگ ہیں، بڑے بڑے سلوک پڑھ رہے ہیں، ان کو توپوں کی سلامیت دی جا رہی ہے، اور دنیا کے اندر ان کے استقبال ہو رہے ہیں، اور تماشائی تالیاں بجا رہے ہیں، اور ان کے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ نہیں، ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چیزیں جو جس کو دنیا میں آج لیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں اس میں کوئی وقت نہیں، اور اس سے آج مسلمان بھی دھوکہ کھا ہے۔ کافر تو ہے ہی دھوکے میں، کافر تو ہے ہی دھوکے کے اندر، لیکن اس سے آج مسلمان دھوکہ کھا ہے، اور ان کو جو ہے بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ فرض نمازیں چھوڑ کر ہزاروں لاکھوں لوگ اسٹیڈیم کے اندر ان لوگوں کو دیکھنے جا رہے ہیں، نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، پردے کا کوئی پتہ نہیں ہے، حیا کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو پروٹوکول مل رہے ہیں، سیاسی لوگوں کو پروٹوکول مل رہے ہیں۔ ایک سیاسی چھوٹے سے 98 گریڈ کے آدمی کے سامنے ہمارے بڑے بڑے مسلمان جو مسجدوں میں آ کر اللہ کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، اور 98 گریڈ کے افسر کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تھوڑا سا عوامی کسی کو شہرت مل جائے تو اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے، اور اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ یہی چیز ہے کہ آج یہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے دلوں کے اندر داخل ہے۔ مومن سے اوپر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، مومن ہی عزت والا انسان ہے۔ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قابل عزت بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اب ایک ایمان والا باقی ہے، ایک ایمان والا، اور وہ کبھی کبھی اللہ کا نام لے لیتا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ، فرمایا کہ قیامت اللہ قائم نہیں کرے گا جب تک کہ یہ مومن اس دنیا کے اندر موجود۔ ساری دنیا کا نظام، اس میں بادشاہ بھی ہے، عوام بھی ہے، فوج بھی ہے، اور سورج چاند کا نظام چل رہا ہے،
زمین آسمان کا نظام چل رہا ہے اس ایک مومن کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ ہزاروں دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اب اتنے گناہوں کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، اس کو توڑ لو۔ وہ کہہ رہا کہ اللہ اس ایک نیکی سے اتنے گناہوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ چلو لے تو آؤ، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ کہا اسے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کا۔ جب اس ایک نیکی کو ترازو پہ رکھا جائے گا تو گناہوں کے سارے ترازو خالی ہو جائیں گے۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی قیمت۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے کوئی خاص ترانہ دے دے جس سے میں آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ تو سب کہتے ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ سب کو اڑا دے۔ اتنی طاقت والی چیز، اتنی طاقت تو ایٹم کے اندر نہیں ہے کہ وہ ساتوں زمین آسمان کو اڑا دے۔ لیکن آج مسلمان نے وہ پیسے کو بڑا سمجھا ہوا ہے، گریڈ کو بڑا سمجھا ہوا ہے اور گاڑیوں کو بڑا سمجھا ہوا ہے، جائیدادوں کو بڑا سمجھا ہوا ہے، سوسائٹیوں کو بڑا سمجھا ہوا ہے۔ آج اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں۔ ایمان کی کیا عزت ہے؟ فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس کے اندر سلام کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر بھی ایمان، اس کے دل کے اندر بھی ایمان، آپس میں سلام کرنے کی وجہ سے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمیں اس ڈی کلچر نے ہمارے اندر سے ایمان ختم کر دی، ایمان کی حیثیت ختم کر دی۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو کوئی عزت دینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یار اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس جوتے نہیں ہیں، چاہے وہ رشتے دار ہے، خون ملتا ہے، لیکن اس کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے پاس دنیا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے اندر دین کی قیمت نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کی قیمت نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا کی پیاس جو ہے وہ اس طرح بجھا رہے ہیں کہ دنیا والوں کو ہم عزت دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ اس کی پیاس ہے۔ ہمارے اندر دین کی پیاس نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کی پیاس نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کے تعلق کی پیاس نہیں ہے۔ اب وہ ایک آدمی ہے وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، اللہ ساری کائنات کا نظام اس ایک آدمی کی وجہ سے چلا۔ کیا 10 مرلے کا مکان اور کیا کروڑ روپے، کیا 2 کروڑ روپے، کیا ارب پتی، ساری کائنات کا نظام ایک آدمی کی وجہ سے، جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اس کی وجہ سے چلا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے متعلق کیا ہے؟ فرمایا کہ بڑا آدمی ہے، بات کرے تو لوگ توجہ دیں، سلام کرے تو اس کو جواب دیا جائے، اور مجلس میں آ جائے تو اس کی وجہ سے مجلس میں اس کی جگہ دی جائے، بہت بڑا آدمی ہے۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک دوسرا شخص گزرا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق کیا رائے مسلمان؟ یا رسول اللہ، مسلمان فقیر ہے، بات کرے تو کوئی توجہ نہ دے،
کوئی رشتہ بھیجیں تو کوئی اس کے ساتھ رشتہ نہ کرے، اور سلام کرے تو کوئی جواب بھی نہ دے، اور مجلس میں آ جائے ہم اس کی وجہ سے کوئی مجلس پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر پہلے جیسے سے ساری دنیا بھر جائے اس مسلمان فقیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو ایک ہمارے نبی کی سوچ ہے، یہ ہمارے نبی کا تصور ہے، اور میرے آپ کا تصور کیا ہے؟ میرے آپ کا تصور کیا ہے؟ میرے نزدیک کن کی قیمت ہے؟ ان اداکاروں کی، ان فنکاروں کی، ان زانی اور شرابی لوگوں کی میرے نزدیک قیمت ہے۔ ایک گانے والا یہاں آ جائے یوسف پارک کے اندر، سارا یوسف پارک وغیرہ بند ہو جائے۔ یہی ہماری مطلب وقت ہے، اسی کیٹیگری کے ہم لوگ ہیں۔ ایک ناچنے والی آ جائے اس بلال کے اندر، سارے نوجوان اس کے ساتھ اپنی سرخیاں رہیں گے۔ ہم اسی حیثیت کے لوگ رہتے ہیں، ہماری یہی پہچان ہو گئی ہے کہ ہم اپنی پہچان کے لیے ایک زانیہ عورت کے ساتھ اپنی تصویر کو پسند کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے ایک شرابی لڑکے کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ سیلفی ہو جائے۔ ایک کھلاڑی ہنسوں پہ چھکے لگاتا ہے، ہم پسند کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری تصویر ہو جائے، میری ایک میں VIP بن جاؤں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں VIP وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو دین والے لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، جن کی اللہ کے ہاں قیمت ہے، وہ میرے نزدیک VIP لوگ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے بھائی اور دوستو، اس گندی سوچ نے ہمارا سارا معاشرہ خراب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بزرگ نے کہا کہ دنیا کے اندر جو دور ہمارا چل رہا ہے اس سے بدتر دور کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ ان کا وہ کیسے؟ ان کا پہلے دور کے اندر کسی کی سچائی کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی نبوت سے پہلے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ایمانداری کی وجہ سے لوگ عزت کر رہے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں، اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں، اور جو ہے مہمان نوازی کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے۔ صفات دیکھ کر عزت ہوتی تھی۔ فرمایا کہ یہ ساری کائنات کی تاریخ کے اندر بدترین دور ہے جو پیسہ دیکھ کے ہم اس کو عزت کرتے ہیں، پیسہ دیکھ کر۔ یہاں تک کہ گاؤں دیہات میں جو اچھے خاندانی نہیں سمجھے جاتے، میراثی ہے، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، پیسے کی وجہ سے آج ان کو بھی سلام ہوا۔ پیسے کی یہ کائنات کی بدترین سوچ ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے کیا سوچ دی کہ اگر پہلے کیسے سے ساری دنیا بھر جائے اس ایک مسلمان فقیر جس کے کپڑے پھٹے رہے ہیں، جس کے جوتے پھٹے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، یہ اللہ کو ماننے والا آدمی ہے، یہ اللہ کے آگے جھکنے والا آدمی ہے، یہ سارے کائنات سے اس کی زیادہ عزت ہے۔ اور آج ہم نے کافروں کو عزت دینا شروع کر دی، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو ایک منٹ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ میری حیثیت ان کپڑوں کی وجہ سے ہے جو موت کے وقت کینچی سے کاٹ دیے جائیں گے، میری حیثیت ان جوتوں کی وجہ سے ہے جو موت کے اوپر کو کاٹ کے پھینک دیے جائیں گے، میت کے جوتے پڑے یاد ہے، سائڈ پہ میت کے جوتے۔ میری حیثیت اس پیسے کی وجہ سے ہے جو موت کے وقت جو ہے میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں، میری حیثیت اس دین کی وجہ سے ہے جو میرے سینے میں ہے، اور وہ میں نے لے کے قبر کے اندر جانا ہے، اور وہ لے کر میں نے اللہ کے سامنے پیش کرنا، اس کی وجہ سے میری عزت۔ اب اس کی کیا حیثیت کہ سارا دن میں ایمان لٹتا رہے، ہمارے پیشانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
ایک جیب کٹ جائے تو سارا دن اس کا تذکرہ ہوتا ہے، میری جیب کٹ گئی، میری جیب 50,000 روپئے سے میری جیب کٹ گئی، ادھر بیٹھے گا میری جیب کٹ گئی، میری کتنی نماز فوت ہو گئی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، میرے منہ سے آج جھوٹ نکل گیا، اس کو کوئی افسوس نہیں، مجھ سے آج کتنی بدنظری ہو گئی، اس کو کوئی افسوس نہیں، میرے اندر سے ایمان کی روشنی ختم ہو گئی، اس کو کوئی افسوس نہیں۔ میرے بھائیو، آپ کا سرمایہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پایا سراج زندگی، تمہارے اپنے من کے اندر تمہارا سرمایہ ہے، وہ ایمان، ایمان سے بڑھ کر کوئی سمجھائے سرمایہ نہیں ہے۔ ایمان والا آدمی کبھی فقیر نہیں ہے، اس کے پاس ساری کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ فرمایا کہ ادنا آدمی جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، ادنا آدمی، ادنا مسلمان، اس نے بس کلمہ پڑھا ہے اور کوئی نیکی دنیا میں کی نہیں ہے، جہنم میں چلا گیا، اب وہ جنت میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنی جنت چاہیے، تو لگا میری تو جگہ ہی نہیں ہے، اتنے لوگ چلے گئے۔ فرمایا کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں تمہیں، وہ مسلمان جو جہنم سے کوئلہ بن کر اپنی سزا بھگت کر جنت میں جا رہا ہے، کائنات سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائے۔ بولو کہ ایمان کی کتنی قیمت ہے، ایمان کی کتنی ویلیو ہے۔ ہمارے نزدیک تو وی آئی پی وہ ہونا چاہیے جو نمازی ہو۔ قرآن والے کے حضور نے فرمایا کہ اشراف امتی، میری امت کی عزت والے لوگ کون ہیں؟ اشراف امتی اصحاب اللیل وحملہ القرآن، رات کو اٹھنے والے لوگ، تہجد گزار، اشراف امتی، میری عزت کے اونچے لوگ ہیں، اور قرآن والے، یہ میری عزت کے اونچے لوگ ہیں، اور یہ وی آئی پی لوگ۔ تو میرے بھائی، اس سوچ سے ہم باہر آ گئے، یہ انتہائی گندی سوچ ہے، یہ اتنی گندی سوچ ہے کہ یہ آپ کو دنیا میں کچھ کرنے نہیں دے گی، یہ اتنی گندی سوچ۔ آپ پیسے کی وجہ سے سلام کر رہے ہیں، پیسے کی وجہ سے کسی کو گھر بلا رہے ہیں، پیسے کی وجہ سے رشتے کر رہے ہیں، پیسے کی وجہ سے دوستیاں کر رہے ہیں، یہ چیز تو آپ کو خود گھٹیا بنا رہے ہیں۔ صفات دیکھو، سچے لوگ کون ہیں، نمازی لوگ کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، قرآن والے کون ہیں، اللہ والے کون ہیں۔ اس لیے پہلے لوگ اللہ والوں سے دوستیاں بناتے تھے اور پریشانیوں کے وقت ان سے دعائیں کراتے تھے، تو آج جو ہے ان کے لیے کوئی دعا والا بھی نہیں، گانے والوں سے تو دعائیں کرائیں گے۔ میرے بھائی اور دوست، اس کلچر سے ہم باہر آ جائیں، یہ ہمارے کچرا ہے، ہمارے معاشرے کا کچرا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔